اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ طلاب عزیز، آج ہم ایک اہم کتاب کی ابتدا اس لحاظ سے کر رہے ہیں کہ یہ جس موضوع سے متعلق ہے وہ ہمارے حوزات کا ایک اہم ترین موضوع ہے۔ آپ تمام حضرات جو لوگ کسی بھی مدرسے سے اور کسی بھی حوزے سے منسلک ہوتے ہیں تو ان سے انسلاک کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، یا وہ ایک اچھے خطیب بننا چاہتے ہیں، یا یہ کہ وہ اچھے پیش نماز بننا چاہتے ہیں، یا اچھے مدرس بننا ہے، یا حد اقل ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے لیے مختلف علوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے پاس میں مختلف ادبیات ہوں، آپ اردو ادب سے بھی واقفیت رکھتے ہوں، ہندی ادب سے بھی واقفیت رکھتے ہوں، آپ کے پاس میں فارسی ادب بھی ہو، عربی ادب بھی ہو، ان تمام طلاب کے لیے کہ جو ہندوستان سے وابستہ ہیں، میں ان تمام زبانوں کا ذکر کیا۔ حالانکہ اس سے آگے بڑھنے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ان ادبیات کے علاوہ مختلف علوم کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے۔ ہمارے پاس علم اخلاق بھی ہو، علم فقہ بھی ہو، علم اصول فقہ بھی ہو، علم فلسفہ بھی ہو، اور علم منطق وہ اہم ترین علوم میں سے ایک اہم علم کہ جس کی ضرورت زندگی کے ہر شعبے میں انسان کو پڑتی ہے۔ لہذا یہ اہم ترین علم جس کی ابتدا آج ہم کر رہے ہیں وہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہمارا ساتھ دے گا۔ لہذا اس کی تدریس اور اس کا پڑھنا ایک اہم کام ہے۔ اس خدائے وحدہ لا شریک پروردگار کا عظیم ترین شکر کہ اس نے اس اہم ترین علم کو پڑھنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائی اور اپنی توفیقات کے ذریعے سے ہمیں سہولت مہیا فرمائی کہ ہم ان علوم کے اوپر دسترس حاصل کر سکیں۔ غور و فکر کا مقام ہے، اور آپ حضرات امید ہے کہ تمام دروس کو پڑھتے ہوئے کوشش کریں گے کہ کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو، تمرینات مکمل طور پہ ادا کرتے رہیں گے، اور ممارست خاص طور پہ کریں گے۔ جب تک کہ ممارست نہیں ہوگی، تعود نہیں ہوگا، عادت نہیں بنائیں گے، اس وقت تک آپ کو حقیقتاً اس منطق کا لطف نہیں مل سکتا۔ نظر کتاب المنطق المظفر، اس کا نام فقط المنطق ہے، جو علامہ شیخ محمد رضا المظفر کی ان تمام محاضرات کا مجموعہ ہے کہ جو آپ نے اپنے طلاب کو اس موضوع سے متعلق القاء فرمائے تھے، جن کو ان کی زندگی میں کتابی شکل میں المنطق کے نام سے مرتب کیا گیا تھا۔ یہ اہم ترین کتاب ہماری درسیات کا اہم ترین جز ہے۔ آئیے اس کتاب کی ابتدا کریں، اور جو امید ہم اس علم سے لگا سکتے ہیں اس امید کے حصول کے لیے کوئی کوتاہی نہ کریں۔ کتاب آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ الحاجہ الی المنطق، منطق کی طرف حاجت، یعنی منطق کی طرف احتیاج کیوں ہوتی ہے، منطق کے ہم محتاج کیوں ہوتے ہیں، منطق ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، منطق ہم کس لیے پڑھیں، اس کو بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ اگر کوئی انسان آپ سے پوچھے کہ آخر آپ اپنا قیمتی وقت اس کتاب کے اندر کیوں صرف فرما رہے ہیں، تو آپ کو اس کا جواب ملنا چاہیے۔ فرماتے ہیں خلق اللہ الانسان مفطورا علی النطق، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فطرتاً نطق کے اوپر پیدا کیا ہے۔ یعنی گویا بھی فی الحال میں ترجمہ کر رہا ہوں جب تک مصنف کا گریز نہیں آتا، کہ اللہ نے انسان کو بولتا ہوا پیدا کیا ہے، فطرتاً وہ بولتا ہوا گویا آیا ہے، وہ بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے اندر۔ وَجَعَلَ اللِّسَانَ آلَةً يَنطِقُ بِهَا، اور اللہ نے انسان کو
ایک لسان عطا فرمائی ہے، زبان عطا فرمائی ہے، اور یہ زبان کیا ہے؟ زبان کو اللہ نے آلہ قرار دیا ہے، ینطق بہا، جس زبان کے ذریعے سے، جس آلے کے ذریعے سے انسان کلام کرتا ہے۔ ولیکن لیکن مع ذالک، اس سب کے باوجود، اس سب کے کا مطلب یعنی کہ فطرتاً نطق پر پیدا ہونے کے باوجود، فطرتاً نطق کے ساتھ ساتھ زبان ہونے کے باوجود، یحتاج الی ما، محتاج ہوتا ہے انسان کس چیز کا؟ ما، ان چیزوں کا، یقوم نطقہ، جو اس کے نطق کو قائم کر سکیں، ویصلحہ، اور اس کے نطق کی اصلاح کر سکیں۔ کیوں؟ لیکون کلامہ علی طبق اللغہ التی یتعلمها، تاکہ اس کا کلام، اس کی گفتگو اس لغت کے بالکل مطابق ہو جائے، اس زبان کے مطابق ہو جائے جس زبان کو سیکھ رہا ہے۔ کس اعتبار ٹھیک ہو جائے؟ من ناحیت حیات الالفاظ، الفاظ کی حیت کے اعتبار سے، و موادہا، اور لفظ کے مادے کے اعتبار سے کہ لفظ کا مادہ کیا ہے۔ مختلف لوگ مختلف الفاظ کو الگ الگ حیتوں کے ساتھ میں استعمال کرتے ہیں۔ کھاتا ہے، کھاتی ہے، اب یہ کیا کہاں سے ہوا؟ لفظ کو کھانا ہی ہے، لیکن مذکر سامنے آیا تو ہم نے کہا وہ کھاتا ہے، مؤنث سامنے آیا تو کھاتی ہے۔ تو کہیں کوئی لفظ اگر کوئی سیکھ رہا ہے تو اسے پتہ ہو کہ لفظ کی حیت کس کے لیے کیا ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف انگریز وغیرہ آتے ہیں یا ایران سے لوگ آتے ہیں، چونکہ ان کے مذکر مؤنث کے صیغے ہوتے ہی نہیں۔ فارسی میں کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ صرف 6 صیغے ہوتے ہیں۔ وہاں تزکیہ و تانیث، وہ آیا تو می آیت، میں آمد ہے، اور وہ آئی تو وہ بھی آمد، فاطمہ آمد، علی آمد، دونوں آمد ہو رہے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں آیا اور آئی، تو جس زبان کو آپ سیکھ رہے ہیں تاکہ اس زبان کے اعتبار سے حیت لفظ ٹھیک ہو۔ مادہ، جیسے آپ نے دیکھا ہو کہیں کہیں نکاح پڑھنے کے لیے بیٹھے انہوں نے کہا زوج تو، جو قبل تو تزویج، کچھ لوگ تجویز نہیں کہتے ہیں، تجویز کہہ رہے ہیں، قبل تو تجویز۔ اب تجویز میں اور تزویج میں بڑا فرق ہے، ایک زواج سے ہے، ایک جواز سے ہے، تو بڑا فرق ہو گیا دونوں کے اندر۔ تو لفظ کی حیت بھی ٹھیک ہو، لفظ کا مادہ بھی ٹھیک ہو، سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ فیحتاج، لہذا محتاج ہوتا ہے انسان اولاً پہلے منزلے کے اوپر، الی المدرب، ایک مدرب کا، الذی یعودہ علی ممارستھا، وہ مدرب جو اس کو اس کی تمرین کے اوپر عادت ڈلوا دے، جو اس کی تمرینوں کے اوپر، ممارست کے اوپر عادت ڈلوا دے۔ وثانیاً، اور دوسری منزل کے اوپر، الی قانون، وہ انسان محتاج ہوتا ہے قانون کا، یرجع الیہ، جس قانون کی طرف وہ رجوع کرتا ہے، یعصم لسانہ عن الخطا، اور نتیجتاً وہ اپنی زبان کو خطا سے محفوظ رکھتا ہے۔ وذالک هو النحو والصرف، وہ کیا ہے؟ وہ قانون نحو اور صرف ہے عربی زبان کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ تو دو چیزیں سامنے آ گئی، ایک مدرس یا مدرب اور دوسرے قانون۔ وَكَذَلِكَ خَلَقَ اللَّهُ الْإِنسَانَ مَفْطُورًا عَلَى التَّفْكِيرِ، اسی طریقے سے اللہ نے انسان کو فطرتاً تفکیر پہ پیدا کیا، فکر کرتے ہوئے پیدا کیا۔ بما منحہ، کس کے نتیجے میں فکر کرتا ہے انسان؟ اس چیز کے نتیجے، بما، ان چیزوں میں، منحہ جو اللہ نے عطا کی ہیں، من قوت عاقلہ، ایک قوت عاقلہ مفکرہ، فکر کرنے والی قوت عاقلہ جو عطا کی ہے، اس کے نتیجے میں انسان فکر کرتا ہے۔ لا کل عجماوات، اللہ نے انسان کو جانوروں کے مانند پیدا نہیں کیا ہے، ولیکن مع ذالک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ، نجد ہو کثیر الخطا فی افکارہ، ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی افکار میں بہت زیادہ خطائیں کرتا ہے۔ فیحسب ما لیس بعلۃ الا، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو علت نہیں ہے اس کو علت تصور کرتا ہے۔ وما لیس بنتیجۃ لافکارہ، نتیجہ، اور جو چیز اس کی فکر کا نتیجہ نہیں ہے اس کو نتیجہ تصور کرتا ہے۔ فکر کا نتیجہ جو چیز نہیں ہے اس کو نتیجہ مان لیتا ہے۔ وما لیس ببرہان برہانہ، اور جو چیز برہان نہیں ہے اس کو برہان تصور کرتا ہے۔ وقد یعتقد، اور کبھی کبھی اعتقاد رکھتا ہے، بامر فاسد، ایک غلط امر کا، فاسد امر کا اعتقاد رکھ لیتا ہے۔ او صحیح، یا یہ کہ وہ صحیح اعتقاد رکھتا ہے مگر من مقدمات فاسدہ، غلط اور فاسد مقدمات کے نتیجے میں،
حاصل ہونے والے صحیح عقیدے کا۔ اس کا مطلب یہ اگر عقیدہ صحیح ہو تو اس کے مقدمات کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان صحیح عقیدہ رکھے مگر غلط مقدمات کے نتیجے میں حاصل کرے۔ وہاکذا، اس طریقے سے پوری زندگی انسان کی ایسی گزرتی ہے۔ فہو اذن، اس منزل کے اوپر بحاجہ، وہ انسان محتاج ہے، الی، اس چیز کی طرف کھینچے، ما یصحح افکارہ، اس چیز کی طرف جو اس کی افکار کو صحیح کر سکے، ویرشدہ، اور اس کی ہدایت کر سکے، الی طریق الاستنتاج الصحیح، ایسے راستے کی طرف جس راستے کے نتیجے میں وہ صحیح نتیجہ حاصل کر سکے، ٹھیک ہے نا۔ ویدربہ، اور پھر ضرورت ہے اس انسان کو، محتاج ہے وہ انسان ایک مدرب کا بھی، علی تنظیم افکارہ، جو اس کے افکار کی تنظیم کر سکے، جو اس کے افکار کو منظم کر سکے، وتعدیلہا، اور افکار کو معدول کر سکے، درست کر سکے، ٹھیک ٹھاک کر سکے، صحیح رخ دے سکے۔ وقد ذکروا ان علم المنطق هو الاداة التي يستعين بها الانسان الاسم، اور بالتحقیق ذکر کیا ہے علماء منطقیین نے کہ علم منطق حقیقتاً وہ ادات ہے جس کے ذریعے سے انسان مدد حاصل کرتا ہے۔ کس پہ مدد؟ علی الاسم، بچاؤ کے اوپر، عصمت کے اوپر، محفوظ رہنے کے اوپر۔ کس سے محفوظ رہنا ہے؟ من الخطا، خطا سے، یعنی خطا سے بچنے کے لیے جس چیز سے انسان مدد طلب کرتا ہے اس ادات کا نام علم منطق ہے۔ وترشدہ الی تصحیح افکارہ، اور جو ادات انسان کو صحیح فکر تک لے کے جاتی ہیں، صحیح فکر تک ہدایت کرتی ہیں۔ فکما ان النحو والصرف لا يعلمان الانسان النطق، جس طریقے سے نحو اور صرف انسان کو بولنا نہیں سکھاتے، وانما يعلمانہ تصحیح النطق، بلکہ دونوں کے دونوں علم و نحو اور صرف انسان کی صحیح گفتگو کرتے ہیں، یہ سکھاتے ہیں گفتگو کیسے صحیح کی جائے۔ فکذالک علم المنطق، اسی طریقے سے علم منطق بھی ہے، لا يعلم الانسان التفکیر، جو انسان کو تفکیر نہیں سکھاتا، بل یرشدہ الی تصحیح التفکیر، بلکہ انسان کی ہدایت فکر کو صحیح کرنے کی طرف کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی کہ انسان چونکہ فطرتاً تفکیر پہ پیدا ہوا ہے، لہذا ضرورت ہے کہ اس انسان کو فکر کے صحیح کرنے کے لیے کسی آلے اور قانون کی ضرورت ہو۔ وہ آلہ اور قانون در حقیقت علم منطق ہے، جس کو سمجھنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کے بعد آپ مزید تفصیل تھوڑی سی پڑھیں گے، اس وقت تک کے لیے انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔